اور آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسپیشلی پاکستان میں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کیونکہ نوجوان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور بچے بھی۔ تو ہمارے ساتھ حکیم صاحب بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، تو ہم یہ بھی جانیں گے کون سے ایسے قدرتی نسخے ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ایکسرسائز، میڈیکیشن، ڈائٹ، ان سب کو ہم بیلنسڈ وے میں کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈائبٹیز ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد راشد خان۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ کیسی ہیں نور؟ اللہ کا شکر۔ اور میرے ساتھ موجود ہے حکیم سرفراز احمد نور صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم بیسک سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ اس پہ ڈسکس بھی کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تیزی سے گرو کر رہی ہے یہ جو ایک بیماری ہے، اور اس کی جو شرح ہے وہ بھی بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ تو جب کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اس کے بعد ڈائبٹیز کی وجہ سے اور کون سی بیماریاں جو ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے نور، امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، جیسے ایک ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ہر بیماری کی جو جڑ ہے وہ موٹاپا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے آپ موٹے ہوتے جائیں گے چیزیں آپ کی خراب ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو ڈائبٹیز ہے، موٹا سا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جیسے لکڑی کو دیمک لگتی ہے نا، یہ جو شوگر ہے نا، یہ ڈائبٹیز، یہ انسانی دیمک ہے۔ یہ جب اندر آ جاتی ہے تو اس نے آپ کی ہر چیز کو خراب کرنا ہے۔ اس نے آپ کے گردے اڑانے ہیں، آپ کو ڈائلیسس سینٹر بھیج دے گی، آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے۔ اس نے آپ کے دل کا اٹیک کرنا ہے، آپ کو کارڈیالوجی بھیج دے گی، اور آپ کا جو ہے یہ آپریشن ہو رہا ہوگا یا آپ کو اسٹینٹ ڈال رہے ہوں گے۔ اس نے آپ کی نسوں کو برباد کر دینا ہے، اور اس نے آپ کے خاص طور پہ جو پاؤں ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو درد ہے نا، میرے رب کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہمیں اگر پاؤں میں اگر کوئی کانٹا بھی چپ جائے نا، ہم پاؤں فوراً کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں کوئی کچھ لگ گیا ہے۔ ڈائبٹکس میں یہ درد کھینچ لیا جاتا ہے، درد نہیں ہوتا ان کو بیچاروں کو۔ شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا سا پاؤں میں ایک کانٹا لگتا ہے یا کیل لگتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا زخم بنتا ہے، وہ پھیلتے 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 اس حد تک چلے جاتا ہے کہ پاؤں یا ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم نے اب کرنا کیا ہے، بیسیکلی یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، آپ پوچھ رہی کہ جی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ہمارے لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے نا، یہ ایک ایسا مرض ہے، اگر ہمارے پاس آ گیا ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ بالکل ایسی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ ڈائبیٹک ایکسپرٹ ہیں، ڈائبٹیز ایکسپرٹ ہیں سوری، تو یہ بھی بتائیں کہ آپ کی اپنی ریسرچ جو آپ نے کی ہے اس کے اکارڈنگ پاکستان میں اتنی تیزی سے گرو کیوں کری ہے؟ کیا کامن ریزنز ہیں؟ دیکھیے سحر، میں آپ کو چیز بتاؤں، جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، سب سے ہمارے ہاں جو سب سے بڑی، دیکھیں ہم لوگ کتنے لوگ ہیں، ہم لوگ 24-25 کروڑ ہے پورے پاکستان کی آبادی۔ انڈیا اور چائنا 1.5 ارب سے زیادہ ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ آبادی کا تناسب ہو گیا۔ ہم اس کے باوجود 25 کروڑ ہونے کے باوجود اس وقت آپ کو پتہ ہے ہم دنیا میں نمبر 1 پہ کھڑے ہیں۔ ہر تیسرا ایڈلٹ پاکستانی از ڈائبٹک۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے پچھلے سال کی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے نومبر میں شائع کی ہے۔ اب بیسیکلی اس کا ریزن کیا ہے؟ مطلب ہم اتنے چھوٹے سے لوگ ہیں، ہم کیوں دنیا میں ایسے راج کر رہے ہیں؟ ہم وہ لوگ کہتے تھے نا کہ جی پاکستان کہیں نمبر 1 نہیں آتا، ہم ادھر سے نمبر 1 آ رہے ہیں، جو بڑا افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب بیسیکلی اس میں پرابلم ہوتا کیا ہے؟ ہمارے میرے کلینک میں پیشنٹ آتے ہیں نا، اب بیسیکلی میں آپ کو ریزن بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں ہم نمبر 1 آ رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کلینک میں آتے ہیں، شوگر چیک ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے 350 پونے 400 شوگر ہے۔ اب بیسیکلی اب آگے سے اب مختلف لوگ ہیں، ایک مرد نظر آتے ہیں اور خواتین نظر آتے ہیں۔ مرد حضرات پتہ کیا کہتے ہیں؟ مرد حضرات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں جو ہوں، کیا نام ہے، ابھی تو میں کہتا ہوں نا آپ کو جی شوگر ہے، اور نہیں ڈاکٹر صاحب شوگر نہیں کی، میں ہونے بوتل پی کے آ رہے ہیں، کوئی کہے کہ جی میں مٹھائی کھا کے آ رہا ہوں، کوئی یہاں تک بول دے کہ میں گلاب جامن کھا کے آ رہا ہوں۔ مطلب اس طرح کا ہم سیلف ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے ماننا نہیں ہے کہ مجھے شوگر ہے، ایک چیز۔ نمبر 2، اگر خواتین میرے پاس نور آ جاتی ہیں نا، ان کو بھی اگر شوگر ہے اس طرح کی، تو میں ان کو کہتا ہوں بہن آپ کو شوگر ہے، ڈاکٹر صاحب ہولی بولو۔ میں کہوں کیا ہوا؟ باہر میری سس بیٹھی، میری ننان بیٹھی، میری پرجائی بیٹھی۔ مطلب ہم نے اس کو سٹگما بنا دیا کہ اگر دیکھیں ہماری بچیاں ہیں نا، ہماری بچیوں کو اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، ان بیچاریوں کے رشتے نہیں ہو سکتے۔ بالکل، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی شوگر والے ہوں گے، اور ایسا ہوگا تو ویسا ہو گیا، اس کو سنبھالے گا کون، کرے گا کون؟ پلیز دیکھیں، میں پوری اپنی قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے،
اب شوگر کو سٹگما نہ بنائیں. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب, صحیح کہا آپ نے اور بہت اچھے پوائنٹس بھی ریز کیا. حکیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی, یہ بتائیں کہ طب میں یا حکمت میں کیا بتاتے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے وہ کیوں ہوتی ہیں, اور اس کو کیسے انہوں نے ایکسپلین کیا؟ دیکھیں جی, یہ شوگر کا مرض جو ہے نا, یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ گن کی طرح انسان کو کھاتا ہے. جسم کے کسی عضو پہ یہ پڑ جائے, جگر پہ, گردوں پہ, دل پہ, ایون دین کے کئی دانتوں پہ پڑ جائے, نظر پہ پڑ جائے, بینائی چلی جاتی, لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہوا. صبح کے ٹائم پہ نہ کوئی اٹھتا ہے, نہ ورزش کرتا, نہ سیر کرتا. ہمارا جو صبح کا ناشتہ ہے وہ تقریباً 12 بجے شروع ہوتا ہے. 12 بجے کھانا وہ ناشتہ کر لیا, اب فکر ہوتی ہے جی دوپہر کا میں نے کھانا کھانا. تو ہم وہ اگلا جو ناشتہ کیا ہوتا وہ ہضم نہیں ہوتا, دوبارہ ہم 2 بجے فکر کرتے ہیں, 2:30 بجے کہ ہم نے دوپہر کا کھانا کھانا. تو یہ جو ڈس بیلنسٹی ہے نا کھانے کی, یہ نظام انہضام کو بری طرح متاثر کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجئے اور اپنا ٹی وی پیچھے سے میوٹ کر لیں. السلام علیکم, میں حماد نذیر خانپور سے بول رہا ہوں. جی حماد سوال کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ بی پی بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بی پی کم کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتائیں. بی پی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے. سوال کس سے آپ کا, ڈاکٹر صاحب سے یا حکیم صاحب سے؟ حکیم صاحب آپ جواب دیتے ہیں, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف. یہ بھائی ماہد صاحب سے میں کہوں گا کہ یہ جو بلڈ پریشر بھی ہے نا, یہ بھی تقریباً ریلیٹڈ ہے اس سے شوگر سے. جب کسی آدمی کو شوگر کا اٹیک ہوتا ہے یا اس کو شوگر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر بلڈ پریشر کا عارضہ بھی لازمی ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غذائی بے اعتدالی کو رفع کریں اور سمپل ڈائٹ کھائیں. اپنی صحت تندرستی کا خیال اس طرح کریں جس طرح آپ کپڑے پہننے میں بڑے سفسٹیکیٹڈ ہیں, جی ہم نے فلاں سوٹ پہننا, فلاں شرٹ پہننی. اسی طرح خوراک کھانے میں بالکل سادہ اور زود ہضم غذا کھائیں, اس میں پھلوں اور سبزیوں کا کثرت استعمال کریں. ابھی پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا, بالکل سمپل سا نسخہ ان کو عماد صاحب کو بتا رہا ہوں. یہ جو املتاس کا درخت ہے نا, آج کل بہت زیادہ ہمارے لاہور شہر میں بھی دیگر شہروں میں بھی اس کے ساتھ پیلے پیلے پھول گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ پتے لے کے آپ نے خشک کر لینے اور اس میں برابر وزن بڑی الائچی کے دانے, اس کو گرائنڈ کر کے یہ آدھی چمچی صبح شام پانی کے ساتھ کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 2-3 ہفتے میں آپ کا بی پی جو ہے وہ الحمدللہ نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نور دیکھیں, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر تو خاص طور پہ جیسے حکیم صاحب نے بھی فرمایا کہ جی ڈائبٹیز کے ساتھ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, اور یس یہ ہوتا ہے, لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب کتنا بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک چیز بتا دوں, جو ایک نارمل ہم کہتے ہیں نا بلڈ پریشر آپ لوگوں کا کتنا ہے, جی ہم کہتے ہیں جی 120/80 ہے. ٹھیک ہے, اور یا 130/90 بھی ہم جو ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یار تھوڑا سا اپر سائڈ پہ ہے, لیکن ذرا احتیاط کرو, ذرا نمک کم کرو یا اس طرح کی چیزیں کرو. لیکن وین یو آر ڈائبٹک آپ کے سارے پیرامیٹرز چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یار ہم 110/70 یا 110/80 پہ ہم نے بلڈ پریشر کو رکھنا ہے. اب بیسیکلی کرنا کیا ہوتا ہے, اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ہم نے کرنا کیا, اب بلڈ پریشر آ گیا نا, اب ہم نے اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے. ایک تو حکیم صاحب نے نیچرل چیزیں بتا دی. ہمارے ہاں جو بیسیکلی ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں اس میں خاص طور پہ ہم بیٹا بلاکرز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بیٹا بلاکر کرتا کیا ہے, بیٹا بلاکر ایک تو آپ کی خون کی نالیوں کو ذرا کھولتا ہے, ٹھیک ہے, اور پلس آپ کے ہارٹ کے ریٹ کو ذرا کم کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے,
اور کیا نام ہے اس کے علاوہ اور بھی کیا نام ہے میڈیسنس ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یہ بڑی ایک بیسک سی چیز ہے، ہم اس کو اس طریقے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، حکیم صاحب جیسے بات کر رہے تھے نا کھانے پینے کی، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے کیا چیز ہمیں کیا سبق دے کے گئے تھے؟ آپ سے فرماتے تھے کہ یار معدے کے 3 حصے رکھو، ایک کھانے کا، ایک پانی کا، ایک ہوا کا، بھوک رہتی ہو تو ہاتھ کھینچ لو، ٹھیک ہے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا نیوٹریشنسٹ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ہمیں ہر چیز سکھا کے گئے کہ یار کھانا کیسے، اور آپ سے کیا فرماتے تھے کہ یار زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کھاؤ۔ ہمارے یہاں تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شادیوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، مطلب لوگوں نے ایسے ہیپ اپ کی ہوتی ہیں جیسے یہ سارے ہی وہ کھا جائیں گے۔ پلیز فار گاڈ سیک، میں آپ لوگوں سے، میں پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنا کھانا سیدھا کریں۔